یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند سے بات پڑھیے وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. اپنے ہونٹوں پہ تیرا ذکر سجا رکھا ہے. اپنے ہونٹوں پہ تیرا ذکر سجا رکھا ہے. تم نے گلشن میرے صحرا کو بنا رکھا ہے. وجد کرتا ہوں میں نام محمد لے کر، وجد کرتا ہوں میں نام محمد لے کر. عشق سرکار نے دیوانہ بنا رکھا. میرے انتہائی محترم سادات کرام، علماء کرام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بچوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ایک ہے، مالک ہے، خالق ہے، اور عبادت کے صرف وہ لائق ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، اور سجدہ صرف میرے رب کا ہے. درود و سلام ہو میرے رب کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو میرے اللہ کے آخری نبی ہیں اور محبوب ترین نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. میرا رب آپ کے عشق کو سلامت رکھے اور آپ کے ایمان کو بھی سلامت رکھے. اب آج انشاءاللہ چونکہ وقت کافی بیت گیا ہے تو بہت زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. اس کی بھی ایک وجہ بڑے اختصار کے ساتھ میں جو پیغام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی اگر میرے رب نے چاہا، میرے حبیب کا صدقہ ہماری حاضری اس بارگاہ میں بھی ہوگی، اگر میرے اللہ نے چاہا. اب ضروری ہے، یہ چونکہ اصلاحی بیان ہے، خطاب کا وقت نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ میری سنیں اور کچھ میں آپ سے پوچھ کے آپ کی سمجھ جاؤں. تبھی تو کوئی نہ کوئی سفر اکٹھے ہو سکتا ہے، وگرنہ میں اپنے راستے، آپ اپنے راستے. ابھی سے کچھ دیر پہلے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی پرسوز اور محبت سے بڑی حاضری پیش کر رہے تھے. اللہ پاک ان کے ایمان میں اور ان کے عشق میں اور اضافہ فرمائے. میرا رب ان کا ایمان سلامت رکھے، اور ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ساری زندگی یہ بندہ خدا میرے نبی کی حضور میں اسی طرح گیت گاتا رہے. بڑی خوبصورت حاضری پیش کی انہوں نے. کاش اور وقت ہوتا ہم بیٹھ کے اور ان کی باتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے وہ نعت پاک اور سنتے تو یقیناً ہمارے دل اور پرنور ہوتے. مگر میں جب ان کی حاضری کے دوران اتنا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے اور واقعی دل سے پڑھ رہے تھے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. زندگی میں انسان جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، آپ کو مجھے کوئی روک نہیں سکتا. اگر ہم چاہیں کہ ہم ہوا میں اڑیں تو آپ اور میں محنت کریں، میرا اللہ توفیق دے تو ہم ہوا میں بھی اڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہوا میں اڑنا کمال نہیں، ہوا میں تو جوگی بھی اڑ گیا تھا. جوگی داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کا واقعہ ہے
کیا نام تھا جس کا؟ رائے ہندی نام تھا اس کا، جو بھی کہہ کے ہاں بالکل اس کے مقام بھی ادھر ہی ہے. تو ہوا میں وہ اڑنے شروع ہو گیا. اس میں کیا کمال داتا حضور نے فرمایا کہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے، آپ نے اشارہ کیا آپ کی جوتی ہوا میں اڑنے شروع ہو گئی. تو جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص و خاص میرے رب کی توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق کا سلسلہ ہے کہ آپ اپنی بھرپور مصروفیات کے باوجود ثناخوان مصطفیٰ، میں معذرت چاہتا ہوں ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اشفاق چشتی صاحب اور ان جیسے جتنے بھی ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان سے محبت کیا کریں، اس لیے نہیں کہ اشفاق صاحب کے ساتھ بھی میرے ذاتی تعلق یا ملاقات ہے، اگر ہو بھی تو یقیناً بہت اچھے انسان ہوں گے، مگر اس لیے سر کے تاج ہے کہ میرے نبی کے غلام حضور کی ثناخوانی کر رہے ہیں، سرکار کی شان بیان کر رہے ہیں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. آج تو جو بھی چاہے آپ کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ یہ کرنا چاہا کہ ساری زندگی انشاءاللہ اللہ ان کو بقیہ زندگی بھی توفیق دے حضور کی ثناخوانی کی. اب آپ شاید پوچھیں کہ پتہ نہیں ہے صاحب کو انہوں نے اشفاق صاحب نے کی پتہ ہے پتہ نہیں پتہ نہیں بھائی، میری تو ان سے یہ ادھر ہی ملاقات ہوئی ہے، مجھے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں، ان کے اخلاق بہت مجھے اچھا لگا، بڑے محبت سے ملے. تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، وہ تو نسبت کی قدر کرتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ سوال جو میرے اندر چل رہا تھا جب وہ حاضری پیش کر رہے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال میں نے 2 شعر سنائے. یہ تھوڑا سا ایکو کم کرنا، تھوڑا سا بس کیجیے. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال میں نے شعر سنایا اور اس سال کسی حضرت نے یہ گزارش کی کہ جناب کو آپ پورا جو کلام ہے وہ سنائیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، چونکہ آگے بھی مہمان ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں وہی 2 شعر دوبارہ سناؤں. تو میں سوچنے لگا کہ جب میری باری آئے گی، مجھے موقع ملے گا آپ سے بات کرنے کا، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا. اب کئی حضرات کہتے ہیں کہ جی، بلکہ علامہ نعیم صاحب یہ کہیں گے کہ جی پیر صاحب اے مجمع کو سوال ہی پوچھنا چاہیے، کی پتہ کون کی جواب دے دے تو تسی لاجواب ہو جاؤ. تو یہ ایک بڑا خطرے کا کام ہوتا ہے، مگر پھر بھی میں پوچھوں گا تاکہ بات جو ہے وہ اصل سامنے آئے. اور میں یہ پوچھوں گا کہ بھائی پچھلے سال انہوں نے یہ آپ کو شعر سنایا، یہ کلام سنایا، اور یقیناً بڑا خوبصورت ہے، مجھے زبانی یاد نہیں مگر مجھے کیفیت یاد ہے جو میرے پہ بھی تاریخ جب وہ پڑھ رہے تھے تو وہ سرکار کی شان میں پڑھ رہے تھے. اب آپ دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بات بتائیں کہ کس نے پچھلے سال یہ سنا؟ آپ نے سنا؟ چلیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کس نے پچھلے سال یہ کلام سنا؟ ٹھیک ہے. اور جس نے اس سال سنا سب ہاتھ کھڑا کر کے. ٹھیک ہے. اب جن لوگوں نے پچھلے سال سنا اور جنہوں نے اس سال سنا، پورا 1 سال گزر گیا، اس 1 سال کے اندر جو کلام انہوں نے حضور کی شان میں پچھلے سال پڑھ کے یہ دوبارہ دہرایا ہے، اب آنے والے سال کے لیے بھی اسی بات میں سبب ہوگا. اور پچھلے 1 سال میں جس نے سنا اس کا بھی جو راز ہے کھلنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ 1 سال پچھلے سال سے جس نے سنا اس سال تک کس کی وہ کلام سن کے زندگی بدلی. سچ بولنا، سچ بولنا، بے شک اونچا جواب نہ دیں، بلکہ بہتر ہے آپ اونچا نہ بتائیں. آپ کو اور آپ کے رب کا ماما اپنے گریبان میں جانا. بھائی یہ کیا بات ہے؟ میں 2019 میں آیا تھا اور مجھے یاد ہے باہر تک بندے یہ جگہ یہ دوسرا سکول تھا. یہ آپ نے پودے سے بھی کاٹ دیا ماشاءاللہ کھلا کھلا لگا. تو باہر تک بندے تھے. اب مجھے 2-3 سال ہو گئے میں نہیں آیا. پچھلے سال میرے چھوٹے بھائی صاحبزادہ پیر سید ابراہیم الحسن شاہ صاحب پچھلے 2 سال سے آ رہے ہیں، میں تو 2-3 سال بعد آیا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور بڑا دلچسپ اس کا جواب ہوگا کہ کتنے لوگوں کی زندگی ایک محفل سے لے کر اگلی محفل تک 1 سال کا فاصلہ ہے، 1 سال کا وقت ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی زندگی بدلتی ہے.
آپ میں سے کتنے لوگوں کے، اب میرے سے پوچھے کہ پیر صاحب آپ کا کیا مطلب ہے زندگی بدلنے سے؟ چلے میں آسان کر دیتا ہوں، کتنے لوگ بے نمازی آئے تھے اور نمازی ہو کے گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ آئے تھے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور یہاں ارادہ کر کے گئے تھے کہ رب کا کلام پڑھنا سیکھیں، اور پھر 1 سال میں قرآن پڑھ بھی لیا۔ کتنے لوگ آئے تھے جب اشفاق صاحب نے پچھلے سال شعر سنایا، کلام سنایا، تو ان کے اوپر رکت تاری، بڑا مزہ آیا یقیناً، اسی لیے پورے 1 سال بعد آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ وہی سنائیں۔ تو کتنے لوگوں نے سرکار کی شان میں وہ کلام سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دیا؟ کیونکہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، میرا رب فرماتا ہے بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، میرے تیرے لیے ان کی پیروی بہتر ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے میں یہ بات نہیں کہہ رہا، اس میں نہ میرے تجربے کی بات ہے، نہ میرے سبق کی بات ہے، نہ میری کوئی بات ہے، یہ تو میرے رب کا فرمان ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ لوگوں تمہارے لیے میرے نبی کی پیروی بہتر ہے، میرے نبی کو فالو کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رب فرماتا ہے میرے حبیب کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، میرے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو سوچنا تو بنتا ہے نا بھائی، اتنی تگ و دو کر کے، اتنی محنت کر کے یہ محفل سجائی جاتی ہے، اور کتنے لوگوں کی زندگی بدلی جا رہی ہے، کتنے لوگوں کی زندگی پہ اثر پڑ رہا ہے۔ اور بنیادی طور پر مجھے یہ بتائیے کتنے لوگ یہاں سے پھر جب اٹھ کے جاتے ہیں آنے والی اگلی محفل سے پہلے حضور کی پیروی کرنا شروع کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ افسوس کے ساتھ کہوں، افسوس کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ضرور ہیں مگر بہت کم لوگ ہیں جو اپنی زندگی بدلتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارا اس محفل میں آنے کی نیت کیا ہے، ہم کیا نیت لے کے ادھر آتے ہیں۔ شیخ سبکی کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا حضور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے وظیفہ بتائیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے وظیفہ حضور بتائیے، میں رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بہت زیادہ دفعہ اس نے اصرار کیا تو شیخ سبکی نے کہا، آپ نے فرمایا اس طرح کر، آج جب گھر جائے گا نا آپ بھی کر لیجئے گا۔ کہنے لگے کہ جب گھر جائے گا نا تو سونے سے پہلے جتنا نمک چاٹ سکتا ہے چاٹ کے سو جائے، پر پانی نہ پی۔ اب اس نے وظیفہ پوچھا تھا کہ حضور کی زیارت کرنی ہے۔ اب شیخ سبکی زمانہ ان کو جانتا تھا، اس کو پتا تھا کہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہی نہیں، اور آج تک کسی نے ان کو جھوٹ بولتے سنا بھی نہیں، تو یقیناً سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، کیا پتا میری بات میں سمجھنا، میری سمجھ میں بات نہ آئی ہو۔ تو لہٰذا وہ گھر چلا گیا، جا کے جتنا نمک چاٹ سکتا تھا چاٹ لیا اور پانی پیے بغیر سو گیا۔ اب اگلے دن دوبارہ شیخ سبکی کی جب بارگاہ میں حاضر ہوا تو شیخ سبکی نے اس دفعہ خود پوچھا، کہنے لگا، فرمانے لگے بیٹا رات کیسی گزری، خواب میں کیا دیکھا؟ کہنے لگا شیخ آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ نمک چاٹ کے پانی پیے بغیر سو جائے، میں سو گیا کیونکہ میں نے پوچھا یہ تھا کہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ حضور کی زیارت ہو جائے، تو آپ نے نمک کا کہا، میں نے کوئی پوچھا ہی نہیں، میں نے نمک چاٹا پانی نہ پیا سو گیا۔ تو شیخ کہنے لگے ہوا کیا؟ کہنے لگے رات کو سویا، ساری رات بس پانی ہی پانی نظر آیا۔ بات کو غور سے سمجھیے گا، کہنے لگا ساری رات شیخ پانی ہی پانی نظر آیا۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا جس چیز کی طلب ہو ملتا وہی ہے، اگر تیرے میرے دل میں یہ طلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق جڑے تو ہماری نیت بھی یہ ہوگی، اور پھر ہماری نیت کی ترجمانی ہمارے اعمال میں یہی کریں گے۔ اور بہترین ترجمانی اچھی نیت کی حضور کے ساتھ تعلق جوڑنے والی جو سب سے بہترین عمل ہے، یاد رکھنا نماز ہے۔
کیونکہ میرے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، یہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ حدیث پاک روایت ہے، آپ نے فرمایا چند باتیں، چند وصیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اپنے پردہ فرمانے سے پہلے، ان میں سے ایک حضور نے یہ بار بار فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز نماز نماز۔ تو نیت کیا بھائی ادھر آنے کی؟ نیت کیا ہے؟ اگر ادھر آ کے آپ نے یہ سننا ہے کہ جی کلام کا مزہ آ جائے، چاسا آ جائے، تو بھائی پھر وہی ہوگا اور زندگی نہیں بدلے گی۔ اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ جی کوئی آ جائے تے ایک باری جناب مجمع نو اٹھا دے، سپیکراں دے پردے پاڑ دے، جناب ایک باری الا دے بندیاں نو پھاڑ کے، تو پھر بھائی وہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ نیت ہے کہ جی چل کے دیکھتے ہیں فلانے علاقے میں اتنی بڑی محفل ہوئی، ساڈی کتنی بڑی ہوندی ہے، جڑے میلاد کمیٹی محفل کرا رہے بڑی تگو دو بڑی محنت، تے اگر محفل کران دی نیت ہے کہ مجمع زیادہ ہوگا تے مزہ آوے، تے پھر مجمع بھی زیادہ ہوئے گا، مزہ بھی آئے گا، بشرط یہ کہ نیت سچی ہوگی، خلوص والی ہوگی۔ مگر نیت ہے کہ جی مجمع زیادہ ہوگے تے محفل بھی کامیاب ہوگی، تے پھر محفل بھی کامیاب ہوئے گی، مجمع بھی زیادہ ہوئے گا۔ مگر خدا پاک دی قسم ہے اگر نیت ہے کہ ایس محفل جانا ہے تے سرکار کا دیدار ہوئے تے پھر دیدار بھی ہوئے، زندگیاں بھی بدلیں گی، حالات بھی بدلیں گے، ذلت سے عزت کی طرف بھی سفر ہوگا، دوری سے رب کی قربت کا بھی سفر ہو جائے گا، حضور سے تعلق بھی جڑ جائے گا، اور سارا سال پیروی بھی